اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہ پانی کی بارشیں بھیجنے والا کون ہے؟ بارشیں مانگنی ہو تو کس کے سامنے جھولی اٹھانی ہے؟ ہاتھ کس کے سامنے اٹھانے ہیں؟ کس کی ناراضگی سے پانی بند ہو جاتے؟ اس کی ناراضگی سے پانی بند ہوتے ہیں۔ وہ راضی ہو جائے تو پانی وافر ہو جاتے ہیں۔ تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے کے سارے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے کے سارے جو بت پرست اور بتوں کو پوجنے والے، شرک کرنے والے ہیں، یہ سارے میرے دشمن ہیں، صرف میرا محبوب، میرا رب کی ذات ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير.
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار بے حساب و کتاب درود و سلام ہوں رسول کائنات آقا کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کی کروڑوں رحمتیں برسیں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین نظام، اولیاء الرحمن اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر. اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق کے ساتھ شامل فرمائے اور حشر میں ان کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. برادران اسلام، میری سامعات، ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ذات وہ نفس قدسیہ ہے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ آپ کی اولاد اور آپ کی نسل میں سے آئے. آپ جد الانبیاء ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، اور پھر اللہ پاک نے سارے نبیوں کو ان کے بعد خصوصاً اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ ملت ابراہیم کو اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. پھر ہم نے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہ ملت ابراہیم کو یکسو ہو کر اپناؤ. اور وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. شرک سے مکمل برات اور توحید کے علمبردار، توحید کا راستہ اور بے باک، نہ ڈر، بے خوف، اور اس کے اندر کوئی تخفیف نہیں، کوئی لچک نہیں، کوئی مداحنت نہیں، بلکہ واضح الفاظ میں ڈنکے کی چوٹ پر وہ موحد تھے، توحید پرست تھے اور توحید کے پرچار کرنے والے تھے، توحید کا راستہ دکھانے والے تھے. کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کے پیغام کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح طور پر کلیئر کٹ ان کو بتا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو حج کا معاملہ رکھا ہے، اس سے بھی انبیاء علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سامنے آتی ہے. حاجی جو حج کرتے ہیں اور جگہ جگہ پر جو وہ رکتے ہیں، سٹے کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا جو کام مناسک حج جو ادا وہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سراسر سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یعنی وہ سیرت جس کو اپنانا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم اگر استطاعت رکھتا ہو تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا اختیار کر کے آئے، ایکٹ کر کے آئے ویسے جیسے انہوں نے کیا. حالانکہ وہ تو کر کے چلے گئے، وہ جب کر رہے تھے وہ ایک خاص مقصد تھا، لیکن اب اس مقصد کی صرف ایک پیروڈی ہے، ایک اس طرح کا کرنا ہے، کر کے دکھانا ہے، ایسے کرو، جس سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی سیرت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ وہ کیسے ذات تھے، اللہ کی توحید کے کیسے پرچار کرنے والے تھے. اور یہ جو قربانیاں ہیں، عید الاضحیٰ ہے، یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما ہی الاضاحی، قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی، اور اللہ پاک نے قربانی وہ لی نہیں، ویسے ہی قبول کر لیا، اور ان کی جگہ پر اللہ نے جنت کا ایک مینڈا بھیج دیا.
اور پھر قیامت تک کے مسلمانوں کے اوپر لازم قرار دیا کہ تم بھی اگر استطاعت رکھتے ہو تو ایسا کر کے آؤ، جس سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا اور اس کو اپنانا ہوگا۔ اور سب سے پہلے اس کے متبع اور اس کے جو فالوور ہیں وہ امت محمدیہ ہیں، اور یہ بات بھی ایک بڑے شرف کی بات ہے ان کے لیے کہ آپ کے بعد جتنے بھی الہامی ادیان ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو یہود کہنے والے ہوں، اپنے آپ کو نصارہ کہنے والے ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سچے جو فالور ہیں ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اعلان فرمایا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ وہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی تھے، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، اور تم شرک کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، پھر اللہ بناتے ہو، اور یہودیوں تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو اور شرک کے اندر ملوث ہو، تم شرک کرتے ہو۔ تمہارا ان کے ساتھ کیا ناتا اور کیا تعلق ہے؟ وہ تو توحید کے پرستار تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ تم ابراہیمی ہو؟ ابراہیمی تو اصل میں امت محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز یہ ابراہیمی ہیں۔ تو لہٰذا ہم اچھے طریقے سے جان لیں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو خوب بیان کیا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حرف بھی زائد نہیں کیا۔ جہاں ایک حرف بھی زائد تھا وہاں اس ایک حرف کو بھی اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیا، لفظ کو مختصر کر دیا۔ اتنا اختصار ہے اس کے اندر کہ ایک لفظ بھی زیادہ نہیں ڈالا گیا۔ تو اس کا ایک ایک لفظ اور اس کی ایک ایک آیت اور سورت جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے، اور اس کے اوپر پورا تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بار بار دہرا کر بیان کر رہے ہوں تو پھر وہاں پر تو بہت زیادہ رک کر ٹھہر کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کے کلام میں سے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ میں اور آپ اپنا عقیدہ وہ عقیدہ بنا لیں جس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ تو ملت ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور سیرت کیا ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے اور ان کا انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ اور آپ تمام سب کو ابراہیمی بنائے اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے اور توحید کا راستہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، اصل بات اس دنیا میں صرف توحید کی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کی دعوت تھی وہ سب انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت تھی، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہی تب تھا جب قوم جو ہے وہ گمراہ ہوئی اور جنہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا، سارے نبیوں نے انسانوں کو کمروں سے پکڑ کر واپس بلایا کہ تم شرک کا راستہ اختیار نہ کرو، اللہ کی توحید کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، تو اسی کا حق بنتا ہے کہ صرف اس کے سامنے جھکا جائے۔ تو میں سب سے پہلے جو آپ کے سامنے جو مقام پڑھنے لگا ہوں وہ سورہ مریم ہے، سورہ مریم ہے، اور اس کی آیت نمبر 40 سے آگے میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یاد کیجئے، ذکر کیجئے اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کانا صدیقا نبیا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اب ان کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے ہے۔ تو یہ بات ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہے کہ سب سے پہلے تبلیغ اور دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے جب حکم دیا کہ اللہ کی توحید سنا دیں تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں تبلیغ، باہر تبلیغ کرتے پھریں، سارا جہان پھر کے آئیں، پوری دنیا پھر کے آ جائیں، اور اپنے گھر کے بے نمازی ہوں اور اپنے گھر کے لوگ جو ہیں وہ مشرک ہوں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں، تو وہ کیا کرتی ہے انسان کی تبلیغ؟ تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو سب سے پہلے اپنا گھر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے باپ سے پہلے سے جو ہے وہ آغاز کیا، اور باپ وہ آزر جو بت تراش تھا اور بت پرست تھا، بت ساز تھا، اور اللہ کا کرنا دیکھیں کہ بیٹا جو ہے وہ بت شکن ہے۔ باپ بت ساز ہے اور بیٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بت شکن بنا دیا۔ اسی کا ذکر اللہ نے کیا نا، تذکرہ کیا نا قرآن پاک میں کہ اللہ وہ ذات ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ کی یہ سنت ہے، اس کا یہ انداز ہے، کبھی وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکال لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے نا کہ جیسے مردہ سے مثال دی ہے مفسرین نے کہ انڈا سے مرغی نکل آتی ہے، انڈا ایک مردہ سی چیز ہے، اس میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، چوزا نکلتا ہے، وہ مرغی بن جاتی، اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے کہ مرغی جو ہے وہ انڈا دیتی ہے، وہ بے جان ہوتا ہے۔ اسی کی تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ جو توحید کو ماننے والا یہ زندہ ہے اور جو شرک والا ہے، کفر والا ہے، یہ زندہ ہو کے مردہ ہے۔ تو اللہ نے ایسا بھی کیا ہے، مردوں میں سے زندہ۔ باپ جو ہے وہ بت ساز ہے اور بیٹا اللہ پاک نے زندہ وہ بت شکن پیدا کر دیا۔ اپنے باپ سے مخاطب ہیں اور تخاطب بڑا خوبصورت ہے، ایک ایک لفظ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے باپ اگرچہ وہ شرک پر ہے، اگرچہ وہ اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ کے دین کا دشمن بنا ہوا ہے، اللہ کے دین کے خلاف چل رہا ہے، اس کے باوجود اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اتنے بڑے گناہ کے اندر وہ ملوث ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں؟ یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اس میں ابن جو ہوتا ہے نا، ابن اس کا معنی ہوتا ہے باپ، اور اس کے آخر میں جو تا لگا ہوا ہے نا، تا، یہ ادب کا ہے، احترام کا ہے، محبت کا ہے۔ یا آباتی، میرے پیارے ابا جان۔ آپ دیکھیں گے انہی آیات کے اندر کئی جگہ پر اپنے باپ کو جب بھی مخاطب کیا، بہت محبت سے ان کو مخاطب کیا، یا آباتی، میرے پیارے ابا جان۔ اچھا ایک اور ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ باپ نہیں تھا، وہ چاچا تھا، وہ آزر جو تھا وہ باپ نہیں تھا، وہ چاچا تھا۔ بھی چاچا ہونے کی کوئی دلیل، کوئی دلیل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ وہ باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا؟ اللہ عام بھی لفظ تو استعمال کر ہی سکتے تھے، اب ان لفظ کیوں استعمال کیا؟ عربی میں چچا کو العم کہتے ہیں، العم چچا۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ باپ نہیں تھا، وہ چاچا تھا۔ چاچا ہونے کی دلیل لے آؤ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہو کہ یہ چاچا تھا تو ہم بھی مان لیں گے چاچا، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو جب تم قرآن سے حدیث سے نہیں دکھا سکتے تو پھر ہم تمہاری بات کو بھی نہیں مان سکتے۔ اللہ نے کہا اب انہوں نے کہا ہے میرے پیارے ابا جان، تو ابا جان ابا جان، عقیدہ ڈیفرنٹ ہونا الگ بات ہے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام ان کو ابن کہہ رہے ہیں، یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ عقیدہ سمجھنے کی بات، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ ہی آپ کے کسی وہ کبھی کام ہی آ سکتے ہیں۔ سمجھیے بات کو، اللہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو ہر وقت ساری کائنات کو سن سکتا ہے، جو ہر وقت ساری کائنات کو دیکھ سکتا ہے، جو ساری کائنات کی ساری مخلوقات کے کام آنے والی ذات ہے، وہی اللہ ہو سکتا ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے
کہ جس کا سننا یہ ہے کہ وہ یہ 7 زمینوں اور 7 آسمان 14 طبق اور اس کے اوپر عرش اور کرسی کے اوپر علو میں ہے، کتنا علو میں ہے وہ اس کی ذات کو معلوم ہے کہ وہ کتنا اونچا ہے، عرش سے بھی اوپر ہے، کتنا اونچا ہے، اور وہاں سے وہ ہر کسی کی پکار کو اور دعا کو سنتا بھی ہے اور اس کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق اس کو دیتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ساری اللہ کی مخلوق اپنی مرضی کی ایک ایک دعا کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو عرش سے بھی اوپر ہے لیکن سننے کے لحاظ سے اتنا قریب ہے کہ وہ ساری مخلوق کی بیک وقت ہر کسی کی بات کو سنتا بھی ہے اور اس کے مطابق اس کو دیتا بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ۔ یہ وہ ذات ہوتی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ وہ عبادت کے لائق کیسے نہ ہو جو اتنے کمال والا ہے، وہ اتنے جلال والا ہے، وہ اتنے کمال والا ہے، وہ اتنا کمال ہے، مکمل ذات ہے کہ وہاں سے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت توحید دی کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، وہ سجدے اور رکوع کے لائق نہیں ہو سکتا کہ جو نہ تمہاری سن سکتا ہے نہ تمہاری دیکھ سکتا ہے۔ آج لوگ وہ تو چلو بتوں کو ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کے بتوں کو پوجتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی لکڑیوں کو پوجتے تھے اور مورتیاں بناتے تھے۔ آج لوگوں نے کسی اور کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، جس کو اپنے ہاتھوں سے ہی انسان نہلاتا ہے، دہلاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ بعد اس دنیا کے اوپر جب وہ آنکھیں بند کر لے، نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں، کیا دفنانے کے فوراً بعد وہ سننا بھی شروع کر دیتے ہیں، دیکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب عقیدہ، عجیب عقیدہ نہیں کہ جو ایک لمحہ پہلے نہ سن رہے نہ دیکھ رہے ہیں اور جو ہی وہ تدفین میں جاتے ہیں وہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہر جگہ پہ ہماری سن بھی رہے ہیں اور ہر جگہ پر ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت اوروں میں کیوں ڈالتے؟ اولیاء اللہ کی دعوت یہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ اس دنیا میں ہیں، اللہ کے بندے اس دنیا میں ہیں، ان کی عزت اور احترام باقی ہے، ان سے دعائیں کروائیں، یہ سب سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی صفتیں اولیاء اللہ میں ڈال دی جائیں اور ان کو یہ کہا جائے، یہ تصور کیا جائے کہ میں جہاں بھی ہوں وہ وہاں سے مجھے سنتے ہیں، میں ادھر سے ہی پکار لوں، میں ادھر سے آواز دوں تو وہ میری یہاں سے سن لیتے ہیں، اور میں وہ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں اور اتنی دور سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ شرک کا عقیدہ۔ دیکھ سکتا، عرش سے اوپر ہے وہ ذات، لیکن ساری کائنات کو دیکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ عرش سے اوپر ہے وہ ذات، ساری کائنات کو بیک وقت سننے والی ذات کون سی ہے؟ وہ ایسا بریک بین ہے، لطیف خبیر ہے، ایسا بریک بینی سے دیکھنے والا اور سننے والا ہے کہ ایک کالی سیاہ رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر سیاہ رنگ کی چیونٹی کو وہ چلتے دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ لہذا اسے سمجھایا کہ میرے پیارے ابا جان، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یسمع ولا یبصر، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگلی بات ولا یغنی عنک شیئا، اور یہ آپ کے کام بھی کچھ نہیں آ سکتے۔ اور آگے سمجھایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کرو، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہو، عمر خواہ اس کی چھوٹی ہو، علم اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بیٹا جو ہے وہ عالم ہو جاتا ہے، باپ نے پڑھا نہیں ہوتا، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم آ گیا ہے تو وہ بے ادبی سے پیش آنا شروع ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میں اب عالم بن گیا ہوں۔ بیٹا تو بیٹا ہی رہتا ہے، خواہ وہ جتنا مرضی دنیا کا بڑا عالم اور امام بن جائے، ماں باپ کا وہ بیٹا ہے، ادب و احترام وہی ہے۔ پیارے ابا جان، لیکن ساتھ گزارش کی ہے کہ میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا، اب میرا راستہ اختیار کیجئے، میں آپ کو اللہ کے ساتھ ملا دوں گا۔
या अबति ला तअबुदिश शैतान इन्नश शैतान कान लिर्रहमानि असिया। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, शैतान की पैरवी ना करें, शैतान की इबादत ना करें। बेशक शैतान जो है वो अपने रब का सख्त नाफरमान हुआ है, आप उसकी इबादत ना करें। अच्छा बताइए, क्या ये जो बुत परस्त हैं, ये आज के या उस वक्त के, वो शैतान को सामने रख के पूजते हैं? या इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको समझाते हैं कि मेरे प्यारे अब्बा जान, ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत ना करें। तो क्या वो शैतान को डायरेक्ट से सजदा करते थे? नहीं, शैतान के हुक्म को मानना शैतान की इबादत करना है। जो लोग शैतान के हुक्मों पर चलते हैं, सरीहन मालूम है अल्लाह उसके रसूल का हुक्म ये है और शैतान का हुक्म ये है, शैतान के हुक्म को जो मानता है वो शैतान की इबादत कर रहा है, जो अल्लाह के हुक्मों को मानता है वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो शैतान की बात मानकर बुतों की वो पूजा करते थे, इसलिए अपने बाप से कहा कि ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत ना कीजिए, इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, शैतान अपने रब का सख्त नाफरमान हुआ है। या अबत इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया। ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, देखें बार बार लफ्ज़ है मेरे प्यारे अब्बा जान, मेरे प्यारे अब्बा जान। मोहब्बत का अंदाज देखें, जिसको भी आपने रास्ता दिखाना है अल्लाह का, और अगर हम चाहते हैं कि उसको अल्लाह उसके रसूल का रास्ता मिल जाए, हम भी यही मोहब्बत का अंदाज इख्तियार करें। तलख से, तलख नवाई से और तलख कलामी से, तुर्क रुई से और सख्त मिजाजी से आप सही रास्ता किसी को नहीं दिखा सकते। जो बंदा भूला है, भटका है, उसका भूला भटकना अपनी जगह पर, उसके गुनाह के साथ नफरत हो सकती है, लेकिन उस बंदे से नफरत ना कीजिए। मोहब्बत बेहतरीन जरिया है कि जिससे इंसान इंसानों के दिलों को खींच सकता है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके इर्द गिर्द जो लाखों लोग जमा हो गए हैं ना, ये इसलिए हैं कि आप अपनी रब की रहमत के साथ बहुत नरम थे इनके लिए। अगर आप सख्त होते और सख्त दिल होते और तुर्श मिजाज होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिका, ये जो सारे आए हुए ना, इतने ज्यादा लोग जमा हो गए हैं, ये सारे आपसे दूर हो जाते। तो तबलीग का उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, तबलीग का उसूल ये है कि अपने रब की तरफ जब भी दावत देनी है तो हिकमत के साथ और मोहब्बत के साथ दावत देनी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कह रहे हैं कि मेरे बाप, अगर मेरी आपने बात ना मानी तो अल्लाह का अजाब जो है वो बड़ा सख्त है, आपको सख्त जो है वो अजाब पहुंच सकता है। आगे से जवाब वही जो हमेशा अंबिया को मिलता है कि चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से दूर, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मैं पत्थरों से संसार कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मेरे घर से निकल जाओ। मामला काफी जब दूर निकल गया, जब अखीर हो गई, जब मालूम हुआ कि ये वाकई ही अब इस बात पर तुल आएंगे, तो कहा सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, और जाता कहाँ हूँ ये भी मालूम नहीं है। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, अब मैं जा रहा हूँ, मंजिल मालूम नहीं, वहां चला जाऊंगा जहां मेरा रब मुझे रास्ता दिखाएगा। लेकिन एक वादा करके गए, एक वादा करके चले गए, सअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं आपके लिए अपने रब से इस्तिगफार करता रहूंगा। इन्नहु कान बी हफिया, उसका मेरे साथ बड़ा प्यारा ताल्लुक है। इन्नहु कान बी हफिया, मेरा रब मेरे साथ बड़ी मोहब्बतें करने वाला है, उसका मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं अपने रब को मनाता रहूंगा और आपके मुतल्लिक आपके मुतल्लिक दुआ करता रहूंगा। दुआ करते रहे। अल्लाह ताला ने एक जगह पर फरमाया कि वमा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनु अन यस्तगफिरु लिल मुशरिकीन वलौ कानू उलिल कुर्बा, नबी अलैहिस्सलाम के लिए जायज़ नहीं और ईमान वालों के लिए जायज़ नहीं कि वो इस्तिगफार करें उसके लिए जो मुशरिक मरा हो, जो शिरक पर मरा हो, उसके लिए इस्तिगफार करना न तो नबी के लिए जायज़ है न ईमान वालों के लिए जायज़ है। और साथ उससे आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादा करके चले गए थे ना, वो तो एक वादा था, क्योंकि उन्होंने एक वादा कर लिया था, लिहाजा वो अपने रब से इस्तिगफार करते रहे। लेकिन जब उनको भी क्लियर हो गया, मालूम हो गया कि ये वापस पलटने वाला नहीं, तो उन्होंने भी छोड़ दिया था। इल्ला मौइदतिन वअदहु इय्याहु फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु
انہو عدو للہ، جب واضح ہو گیا یہ اللہ کا دشمن ہے تو ان سے وہ بھی بری ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت کے میدان میں سب سے پہلے اپنے باپ سے شروع کرتے ہیں، پھر اپنی قوم سے شروع کرتے ہیں اور سمجھانے کا بہتر سے بہترین انداز اختیار کرتے ہیں۔ ایک دوسرا مقام سورۃ الشعراء، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کبھی ادھر ایک مجمع لگا ہوا ہے، ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں، کبھی ادھر مجمع لگا ہوا ہے ادھر سمجھا رہے ہیں، ساری زندگی اسی کوشش میں۔ اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہنے لگے ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے ہی مجاور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، عاکفین مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ یعنی وہاں پر بھی یہی بات تھی، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں یہ تمہاری عبادت کے لائق کیسے ہو گئے؟ سن ہی نہیں سکتے تمہاری پکار کو، دیکھ ہی نہیں سکتے تو عبادت ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہاں پر بھی فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا تمہاری تکلیف کے بھی کوئی مالک ہیں؟ اس کا مطلب ہے اللہ وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو نفع پہنچانے والی ذات ہے اور تکلیف بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، نہ یہ نفع اور نقصان کے مالک نہ سن اور دیکھ سکتے ہیں، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب سنیں دیکھیں ان کا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، آگے سے کہنے لگے ہمیں نہیں پتا کیوں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ اے جہلانہ جواب ہے، جہالت دا جواب ہے، یعنی دلیل نہ ہونا اور آگے سے یہ کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے ہیں تو ایسا جواب ہمیں بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں ہم سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جو جاہل جواب دیتے ہیں ہم نے ایسا جواب نہیں دینا۔ جب ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے سینے سے لگاؤ، صرف یہ تحقیق کرو یہ بات اللہ کے کلام میں قرآن میں ہے اور بھائی یہ آپ کے اللہ نے بھیجی ہے، آپ کے نام بھیجی ہے، سینے سے لگاؤ۔ جب آپ کو تحقیق ہو جائے یہ فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو سینے سے لگاؤ، یہ آپ کے لیے اللہ نے شریعت بھیجی ہے۔ قرآن اور حدیث کی بات کو سن کر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آگے سے جواب سننے کو ملے نہیں جی اسی تو وہی کریں گے جڑے ساڑھے وڈے کر دے سی، یہی تو بات انہوں نے کہی تھی، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تھا وہ ایسے کرتے تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے کے سارے، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ سارے کے سارے جو بت پرست اور بتوں کو پوجنے والے شرک کرنے والے ہیں یہ سارے میرے دشمن ہیں، صرف میرا محبوب میرا رب کی ذات ہے۔ میں اعلان برات کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان سے دشمنی رکھتا ہوں۔ یہ آخری لمحہ ہوتا ہے، یعنی آخری سٹیج ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ساری شریعت بھیجنے کے بعد آخر جو صورتیں نازل کی ان میں سے ایک سورۃ الکافرون بھی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، نہ تم ہی ان کی عبادت اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اینڈ پر فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، میرا مجھے دین مبارک۔ دو قومی نظریہ، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں، ایک رب العالمین کو ماننے والا ہوں، عقیدہ میرا رب وہ رب ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ میری ذات جس کو میں مانتا ہوں، جس کی میں پرستش کرتا ہوں وہ ذات ہے، الذی خلقنی،
جس نے مجھے پیدا کیا فہو یہدین، اور وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ سیکھتے جائیں، یہ عقیدہ صرف خالص اللہ کے لیے ہے۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ الذی خلقنی، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ بعض لوگ اللہ کے علاوہ بھی کسی کا نام لگا دیتے ہیں، پیران دیتا، او بھئی اللہ نے دیتا، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ الذی خلقنی، اللہ نے دیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ فہو یہدین، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ ہی وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رزق کے لیے ہاتھ اٹھانا شرک ہے۔ اللہ کے اولیاء اللہ سے جا کے دعا کروا سکتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ کے دوست نے، اللہ کا ولی ہوتا ہے کون ہے پہلے یہ بھی معلوم ہے؟ جو صحیح رنگ مصطفیٰ میں اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، قرآن اور حدیث کا پورا عمل کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانے والا ہے، صوم و صلات کا جو پابند ہے، صحیح اللہ کا متبع، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا متبع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے جا کے دعا کروانا کوئی شرک نہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کو سمجھنا کہ ان کے وجود کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو پھر معاملہ دوسرا شروع ہو جائے گا۔ دعا کروائیے، مانگنا بھی کس سے؟ اللہ سے۔ رزق صرف وہ دیتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہ پانی کی بارشیں بھیجنے والا کون ہے؟ بارشیں مانگنی ہو تو کس کے سامنے جھولی اٹھانی ہے؟ ہاتھ کس کے سامنے اٹھانے ہیں؟ کس کی ناراضگی سے پانی بند ہو جاتے ہیں؟ اس کی ناراضگی سے پانی بند ہوتے ہیں، وہ راضی ہو جائے تو پانی وافر ہو جاتے ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ فرماتے ہیں یہ سیدھے راستے پر انسان آ جائیں تو ہم ان کے لیے پانی وافر کر دیں۔ پاکستان کو جو اب مسئلہ سامنے آ رہا ہے نا، اور آنے والے سالوں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، وہ شدید بحران کا ہے، پانی کی شدید قلت کا ہے۔ انڈیا جو ہے ہمارے دریاؤں کے اوپر جو ہے وہ بند ہی جا رہا ہے، اور اوپر سے بارشوں کے اور ایٹماسفیئر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا جا رہا ہے، اور پانی کی تہ جو ہے وہ نیچے جاتی جاری ہے۔ تو اس امر کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہو جائے تو یہ دریاؤں کی ضرورت نہیں، اللہ اور کئی پیدا فرمائے گا، اللہ اور کئی اسباب لگائے گا، وہ پانی بھیجنے والا بھی وہ ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم کو یکسو ہو کر اپناؤ، یکسو ہو کر، یکسو کہتے ہیں اونلی صرف اس کو دیکھیں، ایک ٹریک دیکھنا ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہی نہیں، صرف یہ دیکھیں، ملت ابراہیم کو اپناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھو، کیا عقیدہ ہے؟ اللہ وہ ذات ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ شفا دینے والا کون؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، یہ نبیوں کا عقیدہ ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ شفا دینے والی ذات بھی اللہ ہی۔ چار باتیں ہو گئیں، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، پانی بھیجنے والا ہے، صرف وہی وہ ذات ہے جو شفا دینے والی ہے، شفا صرف وہ دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، بات کو یہاں پر مکمل کر دیا، وہی وہ ذات ہے جو مجھے موت بھی دے گا، وہی وہ ذات ہے جو مجھے موت دینے کے بعد زندہ بھی کرے گا۔ زندگی اور موت کا مالک بھی کون؟ صرف اللہ ہی۔ والذی، اگلی بات، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے میں طمع رکھتا ہوں، جس میں میں طمع رکھتا ہوں ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔
یہ نبیوں کی عاجزی دیکھیں، حالانکہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، پھر بھی دیکھیں اپنی فکر دیکھیں نبیوں کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اللہ پاک کی ذات سے میں طمع رکھتا ہوں کہ بخشنے والا بھی صرف کون؟ صرف اللہ ہی بخشے تو انسان بخشا جا سکتا ہے، کسی اور کے بخشنے سے نہیں بخش سکتا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے عطا فرما، حکمت عطا فرما، حکومت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرما۔ ہمارا ٹائم مکمل ہوا چاہتا ہے، ہم یہاں سے آگے دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام دعوت کے میدانوں میں کس کس انداز میں توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج ہم نے توحید کا ایک بہت بڑا درس سنا ہے۔ اپنا پکا اور سچا عقیدہ بنا لیں کہ اولاد بھی صرف وہ دیتا ہے، صرف وہی ذات ہے، اس کے حکم سے ہی اللہ پاک بیٹے بھی دینے والی ذات ہے، بیٹیاں بھی وہی دینے والی ذات ہے، وہی ذات ہے جو انسانوں کے بانجھپن بھی دور کرتی ہے، وہی ذات ہے جو انسان کو رزق بہم پہنچاتی ہے، وہی ذات ہے جو پانیوں کے اوپر برساتوں کے اوپر اور بارشوں کے اوپر بھی صرف حکومت صرف اس کی ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، صرف وہی ذات ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ انسان بیمار ہوتے ہیں تو شفا بھی صرف وہ دیتا ہے۔ اوروں کے سامنے اپنی جھولیوں کو نہ پھیلائیں، رزق چاہیے تو اپنی جھولی اور اپنے ہاتھوں کو صرف اللہ کے سامنے اٹھائیں، ہمیں بارشیں چاہیے تو صرف اپنے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ہم بیمار ہیں تو صرف شفا اپنے رب سے مانگیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام یہی ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے، اور یہی سیرت ابراہیم ہے، یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور آپ کا اسوہ ہے۔ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ تو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 73 75 76، اس کو ہمیں خود بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ عقیدہ توحید جب ہم اپنائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ والے بن جائیں گے، اور جب ہم اللہ والے بن جائیں گے، توحید کا راستہ اپنائیں گے، تو اللہ ہمارا اس دنیا میں بھی راضی ہوگا، اس دنیا میں بھی ہم انعام پائیں گے اور آخرت میں بھی انعام پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔